اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران تیسرا پارہ اور سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا، کچھ بھی، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو وقود النار، ایندھن ہیں آگ کا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان میں ایک قسم کا غرور اور خود سری پیدا کر دیتی ہے، جو اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کردہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال اور دولت اور اہل و عیال انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، اور اگلی آیت میں مثال دے کر واضح کیا کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہو، ابھی ہم آگے پڑھیں گے یہ کہ کدا بھی آل فرعون، ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کے ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے تھا کہ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں جو بھی میں نے تلاوت کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مثال دے کر واضح کر رہے ہیں کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہو حشمت پر نگاہ ڈالو کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ اگر فرعون جیسا زبردست فرماروا قہر خداوندی کتاب نہ لا سکا تو تمہاری کیا حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ کسی قوم پر غضب الہی بلا وجہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تباہی اور بربادی ان کے اعمال بد کا طبعی نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اپنے اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو عزت و عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی، اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کلا، فرما دیجئے محبوب، للذین، ان لوگوں کو کہ کافروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے بدر میں فتح یاب ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہارا انجام بھی قریش مکہ کی طرح ہوگا۔ اس پر یہود غصہ سے لال پیلے ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے چند ناتجربہ کار لوگوں کو شکست دی ہے، اگر ہم سے ٹکر لی تو پتہ چلے گا کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی اس گستاخانہ گفتگو کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ وہ یہود کو شکست اور رسوائی کا اعلان فرما دیں، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا، بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ، ایک وہ گروہ تھا، یہ میدان بدر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ گروہ تھا کہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَىٰ، اور دوسرا وہ تھا کہ جو کافرۃ، کافر تھا، یرونہم، دیکھ رہے تھے، مسلمان مثلہم، انہیں اپنے سے دو چند، مطلب دگنا، رأی العین، اپنی آنکھوں سے۔ اب یہاں سے جنگ بدر کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور جن میں صرف 6 زرہ پوش تھے۔ ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ ساری فوج میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، اور ان کے مقابلہ میں کفار کا لشکر 950 افراد پر مشتمل تھا۔ مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313 تھے۔ اب کفار کتنے؟ ان کا لشکر جو ہے 950 افراد پر مشتمل تھا، جو ہر طرح کے اسلحہ سے پوری طرح مسلح تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ اور اسد کا یہ حال تھا کہ ہر روز اونٹ ذبح ہو رہے تھے، کہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کھلا تھا، کہ اتنی کثیر التعداد فوج کا اتنی قلیل اور غیر مسلح فوج سے شکست کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے۔ اب
آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری فیات تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا کہ جو لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا وہ تھا جو کافر تھا۔ کہ یہاں ایک چیز غور طلب ہے کہ دو گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ بتانے کا وقت آیا کہ وہ دو گروہ کون کون تھے، تو پہلے گروہ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا کہ فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ، اور دوسرے گروہ کا واخرا کافرہ سے۔ یہ اسلوب بیان کیوں اختیار کیا، اور کیوں نہ فرمایا کہ فیات مسلمات و اخرا کافرہ، کہ ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر؟ میرے خیال میں تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اللہیت اور خلوص کا ذکر مقصود ہے کہ ان کی جنگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اور اس میں انفرادی یا اپنی جماعتی یا قومی برتری مقصود نہ تھی۔ اب یرونہم مثلہم رأی العین، اور مسلمانوں نے اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے۔ کون کس کو دگنا دیکھ رہا تھا، اس میں مفسرین کے متعدد قول ہیں، لیکن علامہ ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ یرونا کا فاعل مسلمان ہے اور ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں، یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے دگنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کفار کو شکست فاش دی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ واللہ یؤید، اور واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے۔ واللہ یؤید، اور اللہ مدد کرتا ہے بنصرہ اپنی نصرت سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس واقعہ میں مطلب واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے، لعبرۃ بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، یعنی فتح و کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر موقوف ہے۔ زینا للناس حب الشہوات، آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت، من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرۃ من الذہب والفضۃ جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ عندہ کہ جس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان اشیاء کے ساتھ طبعی لگاؤ و رغبت پیدا فرما دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شادی کی تلخ ذمہ داریوں کو کون اٹھاتا، ناتوان اولاد کے لیے کون لمبی راتیں جاگ کر گزارتا اور ان کی پرورش کے لیے اپنی راحت اور آسائش کو ترک کرتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نسل انسانی کی بقا کیسے ممکن ہوتی؟ اسی طرح سونے، چاندی، عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی باڑی کے ساتھ ملانے طبع نہ ہوتا تو دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو کر رہ جاتی، لیکن یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ انسان ان کے پیچھے رات دن بھاگتا رہے، ان کی چاہت میں یوں گم ہو جائے کہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کو ہی بھول جائے، بلکہ یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ان کو استعمال کرو لیکن اپنے مالک سے غافل نہ ہو۔ قل، فرما دیجئے محبوب، انبئکم، انبئکم، آپ فرمائیے کیا میں بتاؤں تمہیں، بخیر من ذالکم، تمہیں اس سے بہتر چیز، ان کے لیے تمہیں اس سے بہتر چیز، للذین، واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو متقی بنے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بہتر چیز ان کے لیے جو متقی بنے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور ان کے لیے فیہا، اور ان کے لیے اس میں کیا ہے،
فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے کہ جس کی انسان آرزو بھی کر سکے؟ حقیقت شناس دلوں کے لیے یہی حاصل زیست ہے، یہی مدعی حیات ہے۔ انسانی ارتقاء کا یہی وہ بلند ترین مقام ہے کہ جس سے بلند تر کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الذین یقولون، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا، پس معاف فرما دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت۔ متقی لوگ کہ جن کے لیے جنت اپنی تمام زیب و زینت اور دل آویزیوں کے ساتھ چشمے برا ہے، جن پر رضائے الہی سایہ فگن ہے، ان کے چند اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ تقویٰ کا قرآنی مفہوم واضح ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان پر یہ انعام و اکرام بلا وجہ نہیں ہے۔ شہید اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہو، اس بات کی کہ بے شک، لا الہ الا ہو، کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، والملائکۃ، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے بھی، واولو العلم، اور اہل علم نے بھی، مطلب یہی گواہی دی، قائما بالقسط، کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، شہادت دی یا گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی اللہ سوائے اس کے، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے، ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور نہیں کوئی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے کہ جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں جھگڑا کیا ان لوگوں نے کہ اوتوا الکتاب، آ کے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا مگر، من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم، کہ جب بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنے والا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں دین اسلام کے پسندیدہ ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں اوتوا الکتاب، کی جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب علامہ ابن کثیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے
کہ ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ وسعت اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گرہ کھول دی۔ اس نے بتایا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغمبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے اور حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے۔ اب خاتم الانبیاء بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اس لیے اب حضور علیہ السلام کا دین ہی دین اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پر یہ جو ان گنت فرقے نمودار ہو گئے اور ان کے باہمی اختلاف کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنا چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کسی نیک نیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف حسد و عناد ہے۔ اس کی تشریح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ فَإِن پھر اگر حاجو کا جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو آپ فرما دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا ہے، وجہیہ للہ اپنا سر اللہ کے لیے، ومن اتبعن اور جنہوں نے میری پیروی کی۔ اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے محکم عقیدہ کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں۔ اس کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے باوجود حق کے پرستاروں کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی جو گرم جوشی ہے وہ سرد پڑ جائے گی۔ وَقُلْ آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان ان پڑھوں سے، اسلمتم کہ کیا تم اسلام لائے، فإن اسلموا پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا جب تو وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ تو آپ کے ذمہ تھا، اتنا ہی آپ کے ذمہ تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کرتے ہیں اور در پردہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں، نہیں بلکہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کا ستیہ ناش کر دو گے۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہ ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہوا سورۃ آل عمران کا، اور ہمارا نصف پارہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو گیا مکمل۔ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔